جو جوانی اور بچپن میں متی ہو وہ بڑھاپے میں متی ہوتا ہے۔ جو ابتدا میں فرمان رہ کر آخر میں توبہ کرے وہ متی ہو جاتا ہے، لیکن کمال تہذیب اور حکمت اس کو دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ اے انسان، حلال کی کمائی کے ذریعے فکر سے بچ، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے اس پر 3 آفتیں آتی ہیں: دین میں ضعیف، عقل میں کمی اور مروت کی معتومی۔ حلال کمائی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے رزق حلال حاصل کرو۔ درہم و دینار بچھو اور سانپ ہے، جو ان کا منتر اچھی طرح نہ پڑھے گا اس کو ان کا زہر ہلاک کر ڈالے گا۔ ان کا منتر ان کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بے چارگی اور اضطراب غم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی۔ ہر چند کے دوست صادق میسر آنا مشکل ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ اے دوست، تو اپنے آپ کو خود نصیحت کر اور کسی دوست کو سمجھانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ فی زمانہ یہ کام چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوست جو تمہاری اچھی حالت کا دوست بنے اور آڑے وقت کام نہ آ سکے، اس دوست سے فاصلہ رکھو۔ اگر کوئی تمہاری محبت کا اظہار کرے تو اپنی ضرورت کا اظہار اسی وقت ہرگز مت کرو، کیونکہ اکثر دوست صرف ضروریات کے اظہار پر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ظاہر صورت پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث پشیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما فروش اپنے جلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر ہلاہل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رگڑو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرنے میں دشمن کی مدد کرتا ہے۔